اور نارکوٹکس پہ کام یہ جاری رہے گا، یہ میں بڑے واضح کر دوں. اور یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، نوجوان بچے بچیاں بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میری پہلے تو آپ سے گزارش ہوگی، جو بھی ہمارے یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں، برائے مہربانی نہ کسی کے کہنے پہ، نہ کسی سے امپریس ہو کے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو ڈرگز سے دور رہنا ہے. اور ڈرگز کے خلاف حکومت سندھ نے ایک جہاد شروع کیا ہوا ہے، اور ڈرگز کے خلاف، منشیات کے خلاف وہ جہاد جاری رہے گا. اس کا قطعاً مقصد نہیں کہ حکومت سندھ نے کوئی اپنی پالیسی چینج کی ہو. منشیات کے خلاف جہاد جاری رہے گا. جہاں حیدرآباد کی بات ہے، حیدرآباد میں آج بھی ملوں گا پولیس افسران سے اور نارکوٹکس کے افسران سے، کہ جہاں جہاں پہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں سے کہ برائے مہربانی آپ میڈیا کے دوست کے ساتھ آ جائیں ان کمیٹیز میں، جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اطلاعات ہیں کہ ڈرگز مل رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں نے کہا کہ اس منشیات کے خاتمے کے لیے اگر جان بھی گئی تو اللہ کی امانت ہے، لیکن اس کو ہم ضرور ختم کریں. جہاں آپ کو دوسرا سوال تھا، 24 نومبر کو پھر عوام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومتوں کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ہم کم سیاسی باتیں کریں. اس لیے میں نے جو سوشل میڈیا کی بات بھی کی وہ بڑے ڈھکے چھپے اس میں کی، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل کو یہ نہ ہو کہ جی یہاں پہ بھی ہم کوئی سیاسی بات کر رہے ہیں. سیاسی بات اچھی بات ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے، ان کو آگے پالیٹکس میں آنا چاہیے. سیاست بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ چند لوگ جو سیاست کو آلودہ کرتے ہیں وہ چیز بری ہے. جو چند لوگ جو اس نوجوان نسل کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنی لانگ ٹرم پلاننگ یا شارٹ ٹرم پلاننگ یا شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ چیز خراب ہے. تو وہ پھر 24 نومبر والے کی بات جو ہے نا میں آپ کو بات بتاؤں، لیکن وہ 24 نومبر والی کال بھی میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ حکومتوں کو گن پوائنٹ کے ذریعے یرغمال نہیں بنا سکتے.